السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ لوگ نہیں پسند کرتے کہ میں کسی اور کے ولاگس پہ یا کسی بھی اور چینل کے ویڈیوز پہ ریئیکشن کروں. آپ لوگ صرف یہی ویڈیوز پسند کرتے ہیں، تو پھر میں نے بھی سوچا چلو آج ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس آج انسٹا پہ میری ایک بہت ہی پیاری بہن، ان کا میسیجز آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز یہ جو ہیں سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین، ان کے اوپر ویڈیوز مت بنائیں. جیسے انہوں نے کہا، میں نے کہا اوکے نیکسٹ، اب میں ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کروں گی. لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب جب کہ پوری دنیا کو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ستارہ یاسین نے غلط کام کیا ہے اور غلط ہے وہ، ٹھیک مطلب ہم مان گئے ہیں، ہر چیز مان گئے ہیں، اس کے باوجود سلمیٰ یاسین کو اپنی پوری فیملی کی وائس ریکارڈنگ شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ انہوں نے بہت غلط کیا، کیونکہ پہلے ہی ان کا خاندان، ان کی پوری فیملی بہت گندی ہو چکی تھی. تو اس کے بعد ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو اب اس طرح کے جو پروفس ہیں وہ شیئر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب مان چکے ہیں کہ ہم غلط تھے. ہم سب یہ مان چکے ہیں کہ ستارہ یاسین نے گناہ کیا یا جو بھی کیا ہے وہ ہم سب مان چکے ہیں. اب ہمیں مزید آپ کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ مطلب آپ بس کر دیں. اگر آپ کچھ لیگلی ایکشن لینا چاہتی ہیں تو آپ پاکستان آ کے ان کے خلاف لیگلی ایکشن لیں، لیکن پلیز آپ سوشل میڈیا پہ یہ تماشا بند کر دیں، کیونکہ سب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے. اب خدا کا واسطہ ہے آپ اس طرح کا یہ سارا کام بند کر دیں. آپ کیوں مزید اپنی بہن کو، اپنے خاندان کو ذلیل کر رہی ہیں؟ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ مارننگ روٹین، ایوننگ روٹین، اب پھر نائٹ روٹین، پھر مارننگ روٹین، پھر ایوننگ روٹین، پھر نائٹ روٹین. تو پھر جس طرح ان کے ولاگس چلتے ہیں تو اسی طرح پھر ہماری بھی ویڈیوز، ہمارے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ آ گئی ہے جی نائٹ روٹین ان دا ولیج. ہم لوگ سچ میں بور ہو چکے ہیں. مارننگ روٹین، ایوننگ روٹین، نائٹ روٹین، خدا کا واسطہ ہے ابھی یہ والے آپ روٹین والا یہ نہیں شیئر کرنا. بس ویسے بھی تو روٹین ہی ہوتی ہے، ولاگس میں ہوتی روٹین ہے. تو یہ بار بار اس طرح کے ٹائٹل لگا کے نہیں ولاگ آپ کے وائرل ہوتے، وہ کسی کے ہو جاتے ہیں اور وہ شروع میں ہوتے ہیں. اب ٹرینڈ بہت پرانا ہو چکا ہے، اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. اب تو ہمارے خاندان میں سے بھی اتنے لوگوں نے ولاگس بنا دیے، مائی فرسٹ ولاگ، مائی سیکنڈ ولاگ، اور اس طرح کے سارے ٹائٹلز ہو چکے ہیں، اس طرح کے سارے تھمبنیل، سب چیزیں ہو چکی ہیں. اب بس کر دیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی بھی، آپ چاہے 10 بھی لگا دیں، 20 بھی لگا دیں ایک مہینے میں، نہیں آپ کے وائرل ہوتے ابھی. اور ویسے بھی ہم لوگ تو آپ کے جو ولاگس ہیں وہ بہت غور سے دیکھتے ہیں. ہمیں کچھ نیا نہیں لگا اس میں. ہاں بس نیا برگر تازہ تھا، بس باقی وہی ساری چیزیں پرانی تھی. برگر تازہ تھا، باقی کچھ اس میں نیا نہیں تھا. کچھ آگے بڑھیں، کوئی اور چیز، کوئی نیا ٹرینڈ لے کے آئیں. یہ بس میں نے آپ کو مشورہ دینا تھا. دوسرا یہ کہ صابرہ نے جیسی ولاگ شروع کیا تو اس میں اس نے کہا کہ میں نے آدھی رات کو کیمرہ اٹھا لیا ہے اور میں نے آپ سے کبھی بھی یہ نائٹ روٹین شیئر نہیں کیا. تو میں اس کو بتا دوں کہ میں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، بہرحال مجھے لگتا ہے یا مجھے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے آپ کا ایک پہلے بھی نائٹ روٹین والا ولاگ دیکھا ہوا ہے آپ کے اس پرانے گھر میں. تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ اس گھر میں یہ میں شاید پہلا نائٹ روٹین والا شیئر کر رہی ہوں. تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتی کہ میں فرسٹ ٹائم آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. مجھے تو یہ یاد ہے کہ ادھر آپ کے میرے خیال سے لائٹ بھی نہیں تھی، اندھیرے میں آپ لوگوں نے وہ ولاگ شوٹ کیا تھا، مجھے یہاں تک بھی یاد ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ریحانہ آپی اور میں لگ جاتے ہیں اور مطلب کام کاج میں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کبھی بھی، کوئی بھی آپ کو کھانا نہیں، سالن نہیں بنانے دیتا. کوئی بھی روٹیاں آپ بناتی ہیں، باقی کام آپ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. سالن آپ کو کوئی بھی نہیں بنانے دیتا، نہ آپ کو بنانے آتے شاید. اور ایک آپ جو بتا رہی تھی کہ ہم بہت زیادہ چائے پیتے ہیں، تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. تو میں نے سوچا آپ بہن بھائیوں سے بھی شیئر کر لوں کہ کل رات میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے سویاں بنا کے دیں. تو جب میں سویاں بنا رہی تھی اور دودھ، مطلب سویاں اس کے اندر ڈلی ہوئی تھی دودھ کے اندر، اور دودھ ابل کے جب اوپر آیا تو میں سمجھی کہ میں چائے بنا رہی ہوں اور میں نے اس سویوں میں پتی ڈال دی تھی. تو وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پہ لگائی ہوئی ہے، تو آپ لوگ وہ دیکھیے گا ضرور.
تو میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ میں نے ان کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا نا کہ اس میں کالا کالا کیا ہے. میں نے حالانکہ چھاننے کی بڑی کوشش کی سوئیوں میں سے پتی کو, لیکن نہیں چھان سکتے تھے کیونکہ اگر چھانتے تو وہ پتی بھی سوئیاں بھی ساتھ میں نکل جاتی. تو اس وجہ سے پھر چھانے بغیر ہی ان کو دیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتنا کالا کالا اس میں کیا ہے. میں نے کہا وہ الائچیاں بہت زیادہ سوکھی ہوئی پڑی ہوئی تھیں, مطلب جیسے وہ سوکھ جاتی ہیں, تو وہ میں نے اس میں بہت ساری ڈال دی ہیں. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ اتنی ساری ڈال دی ہیں. پھر جب انہوں نے کھا لی اور تھوڑی سی بچ گئی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آنا شروع ہو گئی نا. تو وہ پوچھ رہے کہ کیوں ہنس رہی ہو, کیوں ہنس رہی ہو. تو بار بار وہ پوچھ رہے تھے کہ کیوں ہنس رہی ہو, میں نہیں کھاتا, یہ کیا تم نے اس میں ڈالا ہے, یا اس طرح. ان کو تھوڑا تھوڑا ایسے شک ہونے لگے, لیکن ان کا دماغ پتی کی طرف نہیں جا رہا تھا کہ یہ میں نے اس میں پتی ڈالی ہوئی ہے. تو نہیں, میں ان کو بتا رہی تھی بہت زیادہ. جب پھر مجھ سے ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اور ان کی سوئیاں بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی, ایک آدھ چمچ رہ گیا تھا, تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے نا اس میں غلطی سے پتی ڈال دی تھی. وہ ناراض ہو گئے, پھر انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دی. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا. وہ پھر منہ پہ چادر ڈال کے سو گئے تھے. تو زیادہ چائے نہیں پینی چاہیے, یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. انسان کا دماغ پھر چائے ہر ٹائم ادھر ہی ہوتا ہے کہ ہم چائے ہی بنا رہے ہیں, تو زیادہ چائے نہیں پینی چاہیے. آپ ویڈیو میں اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں, ہمارے بہن بھائی وہ کہتے ہیں. میں تو آپ کے سارے کمنٹس دیکھتی رہتی ہوں. آپ کے مطلب ویوز زیادہ ہوتے ہیں, تقریباً کوئی 7-8 ہزار بھی ویوز ہو نا, تو آپ کے کمنٹس بہت کم ہوتے ہیں. اور ان میں اس طرح کے کمنٹس میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ گوشت نہیں بناتے, یا کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ سٹی روز روز جاتے ہیں. اس طرح کے کمنٹس ہماری نظر سے نہیں گزرتے. بہرحال اچھا, چاول کھاتے ہوئے آپ یہ کہتی ہیں کہ میری بڑی نند آئی ہیں تو وہ میرے لیے چاول لے کے آئی ہیں, اس نے میرے خیال سے چاول بنائے ہیں. تو ابھی تک بھی آپ خیالوں میں ہی جی رہی ہیں, ابھی تک بھی آپ کسی چیز میں آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ چیز سچ میں ہو چکی ہے. مطلب اب تو آپ تھوڑا میچور بن جائیں, تھوڑی سمجھداروں والی باتیں کیا کریں. انہوں نے چاول ہی بنائے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے چاول ہی بنائے ہیں, تبھی انہوں نے آپ کو چاول لا کے دیے ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے چاول بنائے ہیں, یہ غلط بات ہے. اچھا, آپ کہہ رہی تھی کہ ابو جی کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ابھی تک بھی کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں, تو آپ کے ابو جی مطلب آپ کے سسر جی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ولاگر بہو گھر پہ, مطلب وہ تو نہیں لے کے آئے, وہ تو آپ خود نازل ہو گئی ہیں ان پہ, اور آپ کے بیٹے نے ان پہ نازل کر دی ہے. تو ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا, وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, وہ ان کو پتہ ہے کہ اسی کی وجہ سے لکشمی گھر پہ آ رہی ہے. تو وہ ایسا کچھ نہیں کہتے آپ کو, آپ بے فکر ہو کے ویڈیوز بنائیں. پھر جناب باری آتی ہے رانجھا صاحب کی. وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے برگر بنایا جاتا ہے. دراصل جو رانجھا صاحب ہیں وہ ایک ٹیک یوٹیوبر بھی ہیں, اس وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, نہیں کامیاب ٹیک یوٹیوبر ایک کامیاب ٹیک یوٹیوبر بھی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ولاگ میرا جو ہے اب وائرل ہو ہی جائے. اسی وجہ سے وہ جو ہے نا کبھی مارننگ, ایوننگ, نائٹ ساری روٹینس دکھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی سٹی کے جو یہ فوڈس ہوتے ہیں, جنک فوڈ وغیرہ یہ دکھائیں, یا کوئی برگر وغیرہ, یا کوئی پیزا, یا مطلب اس طرح کی چیزیں دکھائیں. مطلب ہر ممکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں دکھاؤں اور میرا ایک آدھ کوئی ولاگ وائرل ہو جائے اور ملینز میں چلا جائے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی کوشش تو وہ کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے سون حلوہ بھی دکھایا تھا, اور اس طرح کی ویڈیوز لوگوں کی وائرل ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں ان کی بھی قسمت خراب چل رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے, تو ان کا بھی تھوڑا بیڈ لک چل رہا ہے. اچھا, آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جاوید ہے نا, یہ الماریوں میں شاید چھپتا ہے, یا کوئی اس طرح کا سین بھی ہے. کیونکہ جب صابرہ روم میں آتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ میں اب آ گئی ہوں روم میں, اور باہر آواز آ رہی ہے شاید جاوید آ چکے. اور جاوید جدھر سے نکلتا ہے اس طرف سے الماری ہوتی ہے اور روم کا دروازہ بند ہوتا ہے. تو یہ کیا سین تھا, مطلب وہ پہلے سے جب روم میں ہیں تو پھر یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ باہر سے آواز آ رہی ہے, جب دونوں ہی روم میں ہیں. تو اس طرح جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے یہ آج دن تک سمجھ نہیں آیا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولنے کی کیا تک بنتی ہے. چلیں خیر جو بھی ہے. اب نیکسٹ چلیں جی, اس کے بعد پھر یہ برگر کھاتے ہیں اور بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیو میں, اور شاید کمنٹس بھی کیے ہوں کہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اسد آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ برگر کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. چلیں جی, میں اپنی ویڈیو کہیں پہ ختم کرتی ہوں, اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.